کس قابل ہیں؟ آپ اپنی جماعت کٹھی نہیں کر سکتے، آپ 4 بندے سڑک پہ نہیں لا سکتے، آپ آپس میں بدست و گریباں ہیں، آپ نے آگے کہانی سے کہانی بلا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو کہا تھا ہم ویلکم کریں گے، آپ آئیں بطور پاکستانی شہری آئے، موسٹ ویلکم، مگر ہمیں پتا تھا کہ آپ کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں کیا۔ یہ کیا قربانی ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ گھڑی چوری کر لی؟ یہ کیا قربانی ہے؟ فورن فنڈنگ لے لی؟ یہ کیا قربانی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر لی؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ اس ملک میں لوگوں نے جانے دی ہیں۔ ان کے والد ایک ٹویٹ دکھا دیں جو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی، غزہ کے حوالے سے کیوں، چلیں یہ تو پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے ایران پہ بھی حملے کی مذمت کی، اسرائیلی حملے کی، تو ایک ٹویٹ ان کے والد کی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں غزہ والے معاملے پہ بھی جو ہے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار سامنے آ رہا ہے، نہ صرف ایک میڈیٹر کے طور پہ بلکہ ایک ایسے ملک کے طور پہ جس کو ایک ذمہ دار ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک ریلیونس ہے، جس کی سفارتی کوششوں کو پوری دنیا سراہتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہترین پارٹنرشپ کے تحت بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا لوہا منوایا ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے ہر سطح پہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جہاں پہ ان سفارتی کوششوں کو لے کر ہمسایہ ملک ایسٹرن سائڈ پہ بھارت کے اندر شدید تذبذب پایا جاتا ہے، شدید انگزائٹی پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جس طرح وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے پاکستان کے اس ابھرتے ہوئے امیج سے، پاکستان کے ایک انہانسڈ رول سے، اور پاکستان کی ریلیونس سے اور سگنیفیکنس سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا میڈیا بہت زیادہ اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں ایک بہت مؤثر اور ایک بہت ریلیونٹ آواز بن کر سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی حقیقت کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ جہاں پہ بھارت میں اس پر جو ہے وہ شدید پریشانی ہے، وہاں پر کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی، جس کے لیے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ دیکھیے، پالیٹکس اس ملک میں ہوتی رہے گی، میری سیاسی جماعت کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی، مجھے کچھ اور لوگوں کی سیاسی جماعت پسند نہیں ہوگی، میری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ تنقید کریں، میری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، وی آر سپوزڈ ٹو بی تھک سکنڈ۔ آپ میری پالیسی پہ کریں، گورنمنٹ پہ تنقید کریں، اینڈ وائس ورسا۔ ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی جو پارٹی برسر اقتدار تھی اس کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ضرور کریں، مگر ایک فرق واضح رہنا چاہیے۔ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر اجلاس ہے اس میں شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے۔ جب انہیں کہا گیا کہ جو فلسطین کے معاملات پہ اجلاس ہے آپ نے شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے، مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوگا وہاں پر، ان کی اپنی حکومت تھی۔ دیکھیے، جو قومی مفاد ہوتا ہے وہ مقدم ہے، اینڈ آئی ریپیٹ، اور یہ میری کنوکشن ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جس دن آپ یہ سمجھ لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، اور آپ چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس ملک نے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ سارے عہدے، ساری پارٹیاں، جتنا کچھ ہے وہ اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی مرہون منت ہے، اور قومی مفاد سب سے اوپر آتا ہے۔ باقی پھر پولیٹیکل رائیولری یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ اور یہ ملک پاکستان جس نے نہ صرف ہمیں سب کچھ دیا ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک دنیا کی اقوام کے اندر ایک عزت کی جگہ کے اوپر ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے مارکہ حق کی فتح کے بعد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد، کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کو ریلیونٹ سمجھتا ہے، پاکستان کی پالیسی کی تعریف کرتا ہے۔ ادھر ایک سیاسی جماعت کو جو کلٹ ہے اور اندھی تقلید ہے، جس میں سوال نہیں ہے، جس میں صرف ملک کے خلاف
प्रोपेगेंडा, मुल्क की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाना। देखिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या कुर्बानी है? ये कौन सी कुर्बानी है? घड़ी चोरी कर ली? ये क्या कुर्बानी है? फॉरेन फंडिंग ले ली? ये क्या कुर्बानी है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली? ये कौन सी कुर्बानी है? इस मुल्क में लोगों ने जाने दी है। इस मुल्क के अंदर लोगों ने पाकिस्तान खपे के नारे भी लगाए हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों ने मुल्क की खातिर, सियासतदानों ने बहुत बहुत अपने से बढ़ के कुर्बानियां दी हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचा, क्योंकि यह घटिया सोच है। यह शख्सियत परस्ती, अनाह परस्ती का नतीजा है। और यह वो कल्ट है जो समझता है कि शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। आप क्या कर लेंगे? आप किस काबिल हैं? आप अपनी जमात इकट्ठी नहीं कर सकते। आप 4 बंदे सड़क पे नहीं ला सकते। आप आपस में बदस्तो गिरेबां हैं। आपकी पार्टी में 10 ग्रुप शामिल हैं। इधर एक अलग स्टोरी चल रही है नंद और भाभी की लड़ाई वाली। तो आपने मुल्क की पॉलिसी डिक्टेट करनी, आप लोगों ने। आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। हमने दिल बड़ा किया। हमने कहा कि हम इमरान अहमद न्याजी के दोनों साहबजादों को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, खुले दिल से वेलकम करेंगे। वो आए, नायकॉप के ऊपर पाकिस्तान में आए। इसकी क्या वजह थी कि आप पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आए? पाकिस्तानी शहरियत से शर्मिंदगी किस बात की? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जिसके घर में भी रह रहे हो, आपका जो भी मामू हो, जैक गोल्डस्मिथ, हमें उससे सरोकार नहीं है। हमें बिल्कुल सरोकार नहीं है कि उसने सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैक गोल्डस्मिथ की। बिल्कुल आप उनके घर में रहे, हमें कोई इतराज नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर हमने जब आपको कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और हम आपको वेलकम करेंगे, तो क्या हुब्बुल वतनी का यह तकाजा नहीं है कि आप नायकॉप पे ट्रैवल करते और पाकिस्तान आते और कहते कि जी ये हमारा ओरिजिन कार्ड है, हम पाकिस्तानी, ये ग्रीन कलर का कार्ड है, उसमें आप प्राइड लेते। आपने आगे कहानी से कहानी बना ली कि जी हमें ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। हमने तो कहा था हम वेलकम करेंगे, आप आए बतौर पाकिस्तानी शहरी, आए, मोस्ट वेलकम। मगर हमें पता था कि आपके नेफेरियस डिजाइन्स हैं क्या। वो जमात जिसने आईएमएफ को लेटर लिखे हों, आईएमएफ को अपील की हो कि पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए क्योंकि हमारी सियासत खतरे में है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो हमें सूट करता है, यह आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि डिफॉल्ट करने से मुस्लिम लीग नून का तो चले जो नुकसान होना है, मगर मेरे मुल्क के मजदूर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के फैक्ट्री वर्कर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के उस शख्स का नुकसान होना है जो सुबह 9 बजे अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने निकलता है और 5 बजे घर जाता है, जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है। मेरे मुल्क के व्हाइट कॉलर वाले, मेरे मुल्क के ब्लू कॉलर वाले, मेरे मुल्क के रोजगार कमाने वाले, मेरे मुल्क के मजदूर, किसान, दहकान, सबको उसका नुकसान होना था अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता। मगर आपकी अंधी तकलीद ये कहती थी कि आपका लीडर पाकिस्तान से बड़ा है और वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। दुआएं की जाती रही, शर्तें लगती रही, जुए लगाए जाते रहे, और इनके लीडर के अपने मुंह से भी 2-4 मरतबा निकला कि जी बस ये डिफॉल्ट करने वाला है। खाकम बदन, आपके मुंह में खाक। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया, फिनोमिनल टर्न अराउंड हुआ, रिकवरी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के अंदर बतौर एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया गया जो एफबीआर की ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल था। आप फिर भी बाज ना आए। आपने 2024 में कॉल दी कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर को नुकसान हो। वो एक्सपोर्टर जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है, जिस फुटबॉल पे हम पूरी दुनिया में सीना तान के फिरते हैं कि जी हमारा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है, वो एक्सपोर्टर जो गारमेंट्स बनाता है, ये जब बाहर जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर जब मेड इन पाकिस्तान का टैग देखते हैं तो दिल को तसल्ली होती है कि हमारे मुल्क में बनने वाली अशिया भी आज दुनिया में लोगों को मुयस्सर हैं। और मुख्तलिफ जो हमारी मैंगोज जाती हैं, एग्रीकल्चर, हमारी राइस जाती है, राइस एक्सपोर्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बासमती की तारीफ होती है। आप चाहते थे कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ना कर सके, पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, और वो एक्सपोर्टर जो हजारों लोगों को नौकरियां देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, चिमनियां धुआं देना छोड़ दें और वहां से लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। आपकी तो ये कोशिश थी। ये कोई वन ऑफ नहीं हुआ कि कासिम खान ने वहां पे जाके तकरीर कर दी
اور کاش کو تھوڑی بہت پرچی کے بغیر بھی کر لیتے، بٹ چلیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں، وہ لکھ کے جس نے دیا امی نے یا جس نے بھی گھر سے لکھ کے دیا ہوگا انہوں نے اسی پہ چلنا تھا. مگر ملک دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جماعت پہلے آئی ایم ایف سے کہتی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے، پھر آپ جی ایس پی پلس پاکستان کا واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں 2024 میں، اور اب آپ پہلے ملتے ہیں عارف اجاکیہ کو. یہ نسیم بلوچ صاحب، ہاں، یہ زلفی بخاری صاحب مل رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی میں ان کو جانتا نہیں ہوں. یہ آپ کارڈ ایکسچینج کر رہے ہیں، ان سے گپ لگا رہے ہیں. کوئی اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ راہ جاتے ہوئے بس آپ نے پکڑ لیا، آپ نے گفتگو کی ہے. پوری باڈی لینگویج ہے، اس میں 4 فریم ہے، چاروں فریمز میں آپ کو ڈیفرنٹ پوزز اور پوسچر نظر آئیں گے. ادھر بات چیت ہو رہی ہے اور پھر پوزنگ ہو رہی ہے، تصویر کھچائی جا رہی ہے، اور خوشی سے. یہ کوئی زبردستی تو اس نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوا آپ کا، یہ آپ کھڑے ہیں ہنس رہے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ تو کسی سے شناسائی ہو تو اس کو آپ اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ تصویر کھچاتے ہیں. بغیر شناسائی کے ایسی تصویر تو نہیں کھنچتی. کوئی بھی اجنبی شخص ایسے تصویر نہیں کھچا سکتا میرے ساتھ آ کے. میں جانتا نہیں تو میں اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کیوں تصویر کھچاؤں گا؟ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. عارف اجاکیہ کون ہے؟ ذرا وہ ویڈیو چلا دیں. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے، مگر آج کل یہ بھارت کی کیمپین پوری آواز بند کر دیتے. یہ دیکھیں، آپ چلا دیں ویڈیو پلیز. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کل برطانیہ میں بھارت کی کیمپین چلاتے ہیں. یہ جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، گیٹ اپ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کی پراپر کیمپین چلا رہے ہیں. اب عارف اجاکیہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے تلک لگا کے جھنڈا پکڑ کے، آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. آپ کی ویڈیوز پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کی تصاویر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے، کارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. مگر زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی میں جانتا نہیں ہوں. بھائی بہت اچھے، آپ کو پورے لندن کے پارٹی کراؤڈ کا پتا ہے، آپ کو ایک ایک گلی کا پتا ہے، آپ کو عارف اجاکیہ کا نہیں پتا. بہت اچھے، بہت اچھے. معصومیت تو ایسی ہو نا کہ یو این کی بلڈنگ میں بھی جانے کا پتا ہے، جنیوا پہنچنے کا بھی پتا ہے، جی ایس پی پلس کا بھی پتا ہے، تقریر کا بھی پتا ہے. پتا نہیں ہے تو عارف اجاکیہ کا پتا نہیں ہے. تو آپ کی بھونڈی ایکسپلینیشن تھی. آئی ایم سوری زلفی صاحب، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، مگر میں راہ جاتے مل گیا، میں تو جانتا نہیں. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے بھی عارف اجاکیہ کے ساتھ میٹنگز کر کے یہ ایجنڈا طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس کیسے واپس لیا جائے، کیونکہ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف اجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے. تو یہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہے اور وہاں پہ الیجڈ ہیومن رائٹ وائلیشن کے چکر میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے. تو آپ نے اس سے نوٹس لیے جو آپ نے قاسم خان کو دیے. تو اس میں زلفی بخاری کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے کہ وہ بیٹھ کے ادھر سے نوٹس لے کے ادھر دے رہا تھا، اور پھر میٹنگ بلڈنگ میں ہو گئی تو اس نے جو لاسٹ منٹ ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کروائیں. اب یہ عارف اجاکیہ اینٹی پاکستان، پرو انڈیا ایک شخص جو غدار ہے، جو ملک سے باہر رہ کر پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے. یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے. اسٹیبلش ہو گیا، ویڈیو ایویڈنس آ گئی، آپ سب کے سامنے ہے.